إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فقال عز من قائل أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فقال عز من قائل وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فقال عز من قائل وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. فقال عز من قائل ولنذيقن الذين الى آخر الآیات والاحادیث. برادران اسلام، دینوں ملے بھائیوں، نوجوان دوستوں، باب بزرگوں، پچھلے تقریباً 1 سال سے زائد کا عرصہ گزرا. ساری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک وبا اور ایک قہر کی زد میں ہے، اور یہ وبا، یہ قہر اور یہ مرض اور بیماری جو بھی ہے پوری امت کو، خواہ وہ امت دعوت ہو یا امت اجابت ہو، سب کو عام ہے. شاید ہی دنیا کا کوئی خطہ ایسا ہو جہاں یہ بات نہ سنی جا رہی ہو کہ وہاں کووڈ کا مرض آ گیا اور یہ وبا کورونا کے نام سے وہاں پھیل گئی اور اس سے لوگ متاثر ہو گئے، بہت سارے لوگوں کی موت ہو گئی، اور پھر اس کے نتیجے میں جو بہت ساری چیزیں انسانی زندگی کی متاثر ہو گئیں. انسان کا کاروبار متاثر ہو گیا، روزی روٹی کے اسباب متاثر ہو گئے. اسی طرح سے اعزا اقارب کے فوت ہو جانے کی وجہ سے، ان کی موت ہو جانے کی وجہ سے ان کے پسماندگان، ان کے رشتہ داران، چھوٹے چھوٹے بچے، ایتام، بیوائیں مختلف قسم کی مشکلات سے دوچار ہو گئی. تو ایک تو یہ وبا اور اس کے نتیجے میں جو بیماری آئی وہ بیماری، اور پھر اس کے بعد جو اموات ہوئیں جس کی وجہ سے معیشت متاثر ہو گئی، کاروبار متاثر ہو گیا. یہ مختلف انداز کی مصیبتیں جو جانی بھی ہیں، مالی بھی ہیں، ایسے ہی سماجی بھی ہیں، معاشرتی بھی ہیں. اسی طرح سے جو امن اور سکون انسان کی زندگی میں ہوتا ہے وہ امن و سکون بھی اٹھ گیا. یہ سارے حالات جو ہمارے اوپر آئے اور ابھی بدستور باقی ہیں، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ سلسلہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہم سے گزر رہا ہے. اصل میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے پیچھے مقصد ہے، اور اگر وہی مقصد ہم نے نہیں سمجھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے دوسرے راؤنڈ نہیں بلکہ تیسرے، چوتھے، پانچویں اور اس سے بھی زیادہ مشکل سے مشکل تر مصیبتوں کو دعوت دے دیا. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا لینا دینا ہے؟ ہمیں بیمار کر کے اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا؟ اسی نے پیدا کیا ہے، اسی نے صحت دی، اسی نے مال دیا، سب کچھ اس کا ہی دیا ہوا ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی کمی اس کے خزانے میں کہ وہ دوبارہ اسے ضرورت پڑ گئی. آخر ہمیں بیمار کر کے، مصیبت میں مبتلا کر کے، ہمیں موت دے کر کے، یا ہمارے اعزا اور اقارب کو اٹھا کر کے، ہماری معیشت کو متاثر کر کے فاقہ اور خودکشی کی نوبت آ جائے، اس طرح کے حالات پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ملنے والا ہے؟ ظاہر ہے کہ بہت اصولی بات ہے نا، معاملہ اصول ہے، اصول کا ہے، معاملہ عقیدے کا ہے، ایمان کا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس سے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کچھ ملنا نہیں ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ساری چیزیں دینے سے، دیتے رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی بھی ہونے والی نہیں. تو پھر ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، یہ ہے اصل نقطہ. اگر تم شکر گزار بن کر کے رہو، ایمان کی حالت میں زندگی گزارو، تو اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم سے کیا ہو رہی ہے؟ کوتاہی ہو رہی ہے، ایمان میں ہمارے خلل ہے، ناشکری ہو رہی ہے، اور ہم نے مشکلات کو خود دعوت دیا ہے اپنے اوپر.
اچھا ایک بات اور بھی یہاں پر ذکر کر دینا مناسب ہوگا کہ ابھی بھی آج تک سال ڈیڑھ سال کے قریب وقت گزر رہا ہے، لیکن آج بھی ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور اسی کو باور کرا رہے ہیں کہ کوئی وبا نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی مرض نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، حکومتوں کا پھیلایا ہوا ہے اور یہ وائرس ہے اور وغیرہ ہے۔ اچھا آپ یہ سوچئے کہ یہ سب باتیں کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے تسلی ہی ہو جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، اتنی سی بات ہے، اور کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس سے کیا سروکار ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کوئی مصیبت اتار دی ہے یا کسی مصیبت کو پیدا کرنے کے لیے کسی کو کھڑا کر دیا ہے تو اللہ ہی کی طرف سے کہ کیونکہ ہمارا ایمان ہے، خاص طور پر ہمارا ایمان ہے، ہم توحید پرست ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ روئے زمین میں، زمین و آسمان میں، کائنات میں ایک ذرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا ہے۔ تو اتنا بڑا کام کوئی ملک، کوئی حکومت کیسے کر لے گی بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے چاہت؟ ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ تو اس سے کوئی سروکار نہیں میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مصیبت ڈال دی، واقعی وبا ڈالی ہے، واقعی مرض پیدا کر دیا ہے، واقعی اس کی وجہ سے موت ہو رہی ہے، یا فلاں ملک نے یہ مسئلہ پیدا کر دیا ہے، پیدا کر کے بنا کر کے رکھا تھا، وائرس ڈال دیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی آبادی کم ہو جائے، کمزور لوگ مر جائیں، غریب اور کیا کہتے ہیں بوڑھا طبقہ جو ہے عمر رسیدوں کا وہ سب صاف ہو جائے۔ اس سے کوئی سروکار نہیں ہے ہمارا تو ایمان ہے کہ چاہے اللہ براہ راست کوئی مصیبت اتارے یا کوئی مصیبت کسی ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈلوا دے، کسی ظالم کو مسلط کر دے جو ہمارا جینا دوبھر کر دے، کوئی وبا پیدا کروا دے، ہماری زندگی اجیرن ہو جائے، کوئی معیشت کی مصیبت کے لیے کسی کو کھڑا کر دے، ساری معیشت تباہ ہو جائے اور ہم واقعہ کرنے پر مجبور ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو اس سے کوئی سروکار نہیں میرے بھائی، یہ سب بحث بالکل مسلمان کو تو کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ مسلمان اگر یہ بحث کرتا ہے تو اس کا مطلب اس کا ایمان ابھی بھی اس کا ایمان درست نہیں، اس کے ایمان میں خلل ہے، کیونکہ آج وہ یہ باتیں کرتا ہے کہ یہ اللہ یہ کوئی عذاب نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی وبا نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، وہ فلاں ملک نے پھیلا دیا ہے۔ یعنی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے مصیبت پیدا کرتا ہے ڈالتا ہے، ایسے اللہ کے برابر کوئی ملک والا بھی ہے جو پیدا کر دیتا ہے؟ ایمان کی خلل ہے، ایمان کی پرابلم ہے یہاں پر، اس لیے پہلے یہ درست کرنا ضروری ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو کچھ بھی من شیء، ایک ذرہ بھی کچھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بغیر، اللہ کی قدرت کے بغیر، اس کی چاہت کے بغیر، اس کی طاعت کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی تصرف، کوئی ہیر پھیر، آگے پیچھے، کسی بھی طرح کی طاقت و قوت صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ کسی نے اگر کیا بھی ہے تو یہ کرنے کی طاقت اللہ نے اسے دی ہے، تو اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ بحث کس بات سے ہے کہ یہ حالات جو پیدا ہو گئے ہیں، ہمارا امن ختم ہو گیا، ہماری خوشحالی ختم ہو گئی، ہماری صحت ختم ہو گئی، ہماری عافیت ختم ہو گئی، اور ہم مشکلات میں زندگی گزار رہے ہیں، ہر آدمی کہیں نہ کہیں شکوہ کر رہا ہے۔ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ آخر یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہو رہی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ پھر ہمارا ایمان ہے، چونکہ ہم مومن ہیں تو ہمیں یہ سارے فرق بھی سمجھنے ضروری ہیں کہ اس طرح کی چیزیں دنیا میں آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے، مومن کیسے سوچے، غیر مومن کیسے سوچے، مسلمان کی سوچ کیا ہو، نیک عمل کرنے والے کی سوچ کیا ہو، بد عمل کی سوچ کیسی ہو، اللہ کے حقوق کا عمل کرنے والے کی سوچ کیسی ہونی چاہیے، وہ کیا اندازہ لگائے، وہ کیا اس سے نتیجہ نکالے، وہ کیا سبق لے، اور جو نیککار لوگ ہیں وہ کیا سبق لے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے۔ ہم اور آپ قرآن کریم کی آیتیں پڑھتے رہتے ہیں، جگہ جگہ بلا کا، ابتلا کا، آزمائش کا، فتنے کا، عذاب کا، مصیبت کا تذکرہ موجود ہے۔ وما اصابکم من مصیبت ہے نا ولا عذاب الآخرہ ولنذیقنہم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون۔ پہلے چھوٹا عذاب آئے گا، بعد میں بڑا عذاب آئے گا، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ فتن الذین من قبلہم، فتنے کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالے گا۔ تو مصیبت، آزمائش، فتنہ، یہ ساری چیزیں برابر قرآن کریم میں بار بار بیان کی گئی ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں دنیا کے اندر ابھی اس وقت آئی ہیں، ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے کوئی بچا نہیں ہے، نہ کوئی ملک بچا ہے، حرمین شریفین کی سرزمین بھی باقی نہیں بچی ہے، وہ بھی اس کی زد میں ہے، اور وہاں بھی بہت ساری اموات ہوئی ہیں جو توحید و سنت کے فالوور ہیں، انسانی غلطیاں وہاں بھی ہوتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن مومن ہو، کافر ہو، صالح ہو، طالح ہو، نیک ہو، بد ہو، خیر ہو، شر ہو، اس میں کوئی تفریق اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑی نہیں ہے۔ اور مصیبتیں جب آتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس میں جس کا مقدر جیسے ہوتا ہے ویسے وہ چلا جاتا ہے۔ اب جو جیسے گیا ہے
ایمان والا ایمان کے ساتھ گیا ہے، عمل صالح کے ساتھ گیا ہے، اس کا حساب اس کے حساب سے ہوگا. ایک آدمی کفر کے ساتھ گیا ہے، شرک کے ساتھ گیا، بدعملی کے ساتھ گیا، اس کا حساب کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے اعتبار سے ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو اللہ جس کو اٹھانا چاہے گا سب کو اٹھا لے گا. سب اس مصیبت کی زد میں آ جائیں گے، اس گرفت میں آ جائیں گے. پھر اس کے بعد ثم یبعثون علی نیاتہم، لیکن پھر قیامت کے دن جب ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا تو ان کے ایمان، ان کے عمل، ان کے اخلاص، ان کی نیکی، ان کی بدی کے اعتبار سے ان کو اٹھایا جائے گا. یعنی وہاں ان کو اپنا اپنا نیک یا بد صلہ ملے گا، یا تو اللہ کا فضل ملے گا یا تو اللہ کا عدل اور انصاف ملے گا. تو یہ چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جب کوئی مصیبت ڈالتا ہے، اب اس کی زد میں اچھے لوگ بھی آ گئے، برے لوگ بھی آ گئے، کافر فاسق لوگ بھی آ گئے. بھائی ظاہر بات ہے کہ یورپ امریکہ کے بہت سارے لاکھوں بلکہ کئی لاکھ لوگ مر گئے، ہے کہ نہیں؟ ہندوستان میں مر گئے، دنیا کے گوشے گوشے میں لوگ مر گئے. لیکن بہت سارے اہل ایمان، توحید پرست، اچھے علماء جو توحید و سنت کے داعی تھے، ایسے لوگ بھی دنیا سے چلے گئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز جو آئی ہے یہ تو مصیبت ہے. مصیبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصابہ، یعنی پہنچ گئی کوئی چیز، آن پڑی، اتر گئی ہمارے اوپر. اب وہ چیز جو آئی ہے ہمارے اوپر، اس کی حیثیت کیسے متعین ہوگی؟ ہمارے اور آپ کے ایمان و عمل اور ہمارے اور آپ کے کردار کے اعتبار سے متعین ہوگی. اس کی زد میں تو سبھی آ گئے، لیکن کون کس حالت میں دنیا سے گیا ہے، اس اعتبار سے وہ چیز، یہ جو اصابہ تھا، مصیبت جو آئی تھی، یہ چیز اس کے حق میں یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بن جائے گی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بن جائے گا. یہ فیصلہ یہ مصیبت نہیں کرے گی، یہ فیصلہ انسان کا اپنا ایمان و عمل کرے گا. ایک توحید پرست کی اگر موت ہو جائے کورونا سے تو کیا اس کے لیے عذاب ہے؟ وہ عذاب نہیں ہے وہ میرے بھائی، وہ اس کے لیے رحمت ہے. اس لیے کہ ایمان و عمل کے ساتھ مرنے والا آدمی جتنا جلدی دنیا سے چلا جائے گا اتنا اس کے لیے بہتر ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے بارے میں ابن مسعود نے کیا کہا تھا؟ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات. جسے کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہو، کسی کو اپنا نمونہ بنانا ہو اور اس کے پیچھے قدم قدم چلنا ہو آئیڈیل بنا کر کے، تو اسے چاہیے کہ ان کی پیروی کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں، مر چکے ہیں. یعنی صحابہ کرام جو دنیا سے مر چکے ہیں ان کو آئیڈیل بناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ جو زندہ ہے وہ کہیں نہ کہیں آزمائش اور گناہ اور فتنے کے خطرے میں ہے. ہم زندہ ہیں، پتہ نہیں شرک کر بیٹھے، کفر کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، حرام کھا لیں، چوری کر لیں، جھوٹ بول دیں، زناکاری کر لیں، لیکن جو دنیا سے جا چکا ہے وہ نیکیوں کے ساتھ جا چکا ہے. اب اس کی نیکی میں، اس کی بدی میں اضافہ نہیں ہوگا اور نیکیوں کا ثواب اسے مسلسل ملتا رہے گا. تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے میرے بھائیوں کہ مصیبت آ گئی اور لوگ مرنے والے مر گئے. یہ سبق ہمیں لینا ہے کہ اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد کیا ہے. اگر مقصد ہم نے نہیں سمجھا اور مقصد کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا، تبدیلی نہیں کی، تو پھر میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے یہ اللہ کی سنت ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی سنت عذاب ہے، سنت ابتلا، آزمائش کی سنت، اصابہ کی سنت ہے. یعنی اللہ کا طریقہ ہے، نظام ہے. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت، اللہ کے نظام میں آپ کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. اللہ کا نظام ہے. جب تک دنیا کا نظام ٹھیک چلتا ہے، لوگ توحید سنت پر، اچھائیوں پر قائم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی برکھا ہوتی رہتی ہے، خوشحالی حاصل ہوتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بھی دہانے کھولتا ہے اور زمین سے بھی خزانے کھول دیتا ہے. ہر طرف سے مزے اٹھاؤ، لذت لو، کیونکہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، نہ یہاں دینے میں کوئی پریشانی، نہ وہاں دینے میں کوئی مشکل ہے. مسئلہ یہ کہ ہماری بدعملی، ہماری بدکرداری، ہماری بے ایمانی، ہمارا کفر و شرک اور ہماری بغاوت، سرتابی، زیادتی، اعراض جو ہے نا، یہ سب سے بڑا سبب ہے اس طرح کی مصیبتوں کے آنے کا. سبب کیا ہے؟ اچھا آپ دیکھیں، اگر ایک شخص ایمان کی حالت میں، عمل صالح کی حالت میں کسی بھی مصیبت میں دنیا سے چلا گیا، کورونا میں چلا گیا، موت تو ایسے بھی ہونی ہے، چاہے کورونا میں موت ہو ہماری یا کورونا کے علاوہ موت ہو. میرے بھائیو، ایسا کچھ تو ہے نہیں کہ کورونا میں ہی موت ہو رہی ہے. تو کورونا یہ عذاب نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارا ایمان و عمل درست ہے تو یہ نعمت ہے ہمارے لیے، اور اگر ہمارا ایمان و عمل درست نہیں ہے تو چاہے کورونا سے مرے تو بھی عذاب ہے، کورونا کے علاوہ سے مرے تو بھی عذاب ہے. بدعملی اور بدکرداری اور کفر لے کر کے جائیں گے اگر دنیا سے تو عذاب ہی عذاب ہے ہر صورت میں، چاہے ہم اپنے بستر پر مریں، ہے نا، کہیں بھی کسی بھی طرح سے موت آئے. بہرحال انسان کا اپنا ایمان، اس کا عمل، اس کا کردار یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی موت کیسی ہے، اچھی ہے یا بری ہے. یہ جو حالات اس کے اوپر آئے ہیں اس کے لیے عذاب کے طور پر آئے ہیں یا بحیثیت میرے بھائیوں نعمت کے آئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی چیز ایک آدمی کے لیے نعمت ہو سکتی ہے، دوسری آدمی کے لیے مصیبت ہو سکتی ہے. اس لیے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے. اسی لیے آپ دیکھیے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ابتلا ہے، ابتلا آزمائش دونوں طرح سے ہوتی ہے نا، دونوں طرح سے ہوتی ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو آزماتے ہیں، ہم تم کو آزمائیں گے، خیر کے ذریعے سے بھی شر کے ذریعے سے بھی، کیونکہ ہمیں آزمانا ہے تمہیں. پیدائشی آزمائش کے لیے، ہمارا وجود آزمائش کے لیے ہوا ہے میرے بھائیوں. تو خلق الموت والحیات لیبلوکم، ہماری موت ہماری زندگی کا مقصد یہی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آزمائے. تو مسئلہ اصل میں یہ ہے، اچھا جو لوگ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزا دے گا نا، جزا ان کو بدلہ دے گا، ان کو ثواب دے گا، تو جو لوگ آزمائش کے بغیر، مصیبت کے بغیر، پریشانی کے بغیر دنیا سے گئے وہ اشاش کریں گے، ارے ان لوگوں کو مصیبت، میری دنیا میں ان کے اوپر مصیبت آئی تھی اور پریشانی اٹھاتے ہوئے، تکلیفیں اٹھاتے ہوئے، آج مال کی پریشانی، صحت کی پریشانی، عافیت کی پریشانی، امن و سلامتی کی پریشانی، معیشت، ہر طرح کی پریشانی کی نہیں پریشانی. میرے بھائیو، ان پریشانیوں کا صلہ ہمیں ملے گا قیامت کے لیے. جو لوگ اس مصیبت اور پریشانی کو نہیں جھیلیں، آج بہت سارے لوگ خوشحال بھی ہیں کہ بہت طبقہ ہے، سیاسی طبقہ ہے، اور بہت اونچے لوگ جو ہیں وہ خوشحال بھی ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں. ہمارے لیے گھر سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، ان کے لیے آسانیاں رہتی ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. لیکن میرے بھائیو یاد رکھیں، اگر وہ ایمان و عمل کے ساتھ بھی دنیا سے جائیں گے نا، تب بھی ان لوگوں کا درجہ، ان کا مقام زیادہ اونچا ہوگا جو مشکلات اور پریشانیاں اٹھا کر کے دنیا سے آخرت میں آئیں. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزا دے گا، بدلہ دے گا، میرے بھائیو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت میں صریح ہے، صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ یہ جو آزمائشوں سے بچ کر کے، مصیبتوں سے بچ کر کے دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ یودو، تمنا کریں گے، لالچ کریں گے میرے بھائیو، آرزو کریں گے کیا، لو انہم قرضت جلودہم بمقاریض، اتنا بڑا بدلہ اگر مصیبتوں کا، آزمائشوں کا، پریشانیوں کا ملنا تھا تو کاش اے اللہ تبارک و تعالیٰ اب سے ہماری کھالوں کو، ہماری چمڑیوں کو کینچیوں سے کاٹ کاٹ کے ٹکڑا کیا جائے اور ہم کو تکلیف دی جائے، تاکہ تکلیف ہمیں بھی برداشت کرنا پڑے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں بدلہ عطا فرمائے، اجر عطا فرمائے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو مصیبتوں سے گزر کر کے ایمان و عمل لے کر کے جاتا ہے، اس کا درجہ ہر صورت میں اس سے بڑا ہے. جو ایمان کے ساتھ بھی جاتا ہے، عمل صالح کے ساتھ بھی جاتا ہے، لیکن اس نے آزمائشوں کو نہیں اٹھایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی مصیبت اور کسی پریشانی کو ضائع نہیں کرے گا، اس کا صلہ اسے ملے گا. اگر وہ بدعمل بد کردار ہوگا تو وہ یہاں بھی مصیبت ہے، مرنے کے بعد بھی اس کے لیے وہ عذاب ہے. لیکن اگر نیک عمل ہے، صحیح ایمان والا ہے، تو اس کے لیے یہاں بھی نعمت ہے اور مرنے کے بعد بھی اسے اس کا صلہ ملے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا تما اصاب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطايا. جس مومن کو من وصب ولا نصب، کوئی ٹھیس لگ جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی بیماری پہنچ جائے، کوئی مشقت پہنچ جائے، دشواری کا سامنا کرنا پڑ جائے، حتیٰ کہ کوئی غم کا مسئلہ پیش آ جائے، کوئی رنج اور ملال پیش آ جائے، انسان اپسیٹ ہو گیا، پریشان ہو گیا، کوئی معاملہ پیش آ گیا، حتیٰ کہ کوئی کانٹا بھی اس کے پیر میں چبھ گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا، اس کے گناہوں کو مٹا دے گا. تو نیکیاں، مشقتیں، پریشانیاں کبھی بھی کیا ہوتی ہیں، انسان کو اگر ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتی، اس کا درجہ بڑھانے والی ہوتی ہے. بہرحال مجھے ایک دو باتیں خاص طور پر اور بھی ذکر کرنی ہے آپ سے. ایک بات تو یہ کرنی ہے آپ سے کہ میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو ہم یہ مقصد سمجھیں کہ اس کا مقصد کیا ہے. اچھا، مقصد سمجھنے کے لیے بہت لمبی بات نہیں کرنی ہے، اشارہ کرنا ہے صرف اور صرف. قرآن کریم کی آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور یہ بھی ہماری مشکل ہے کہ ہم اکثر پڑھتے بھی ہیں تو صرف مجرد تلاوت کرتے ہیں، صرف تلاوت نہیں، لفظی تلاوت کرتے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت کا معنی صرف لفظی تلاوت نہیں ہے. لفظی تلاوت، معنوی تلاوت، تلاوت کے دو معنی ہیں. ایک تلاوہ لفظیہ ہوتا ہے اور ایک تلاوہ معنویہ ہوتا ہے. تلاوہ لفظی ہے کہ آدمی مجرد قرآن کریم اٹھائے سادہ اور تلاوت کرتا چلا جائے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا ایک ایک حرف پر 10 نیکی اس کو ملے گی، اسے انکار نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے کلام کا پیغام سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں ذمہ داری؟ قرآن کریم صرف اور صرف تبرک کے لیے نہیں اترا ہوا ہے کہ آدمی بس ثواب حاصل کرے، ثواب حاصل کرے. میرے بھائیوں، وہ زندگی کا ضابطہ ہے، زندگی کا دستور ہے، آئین ہے دنیا کا. دنیا میں زندگی گزارنے کا، اس کی بنیاد پر انسان کی دنیا سمجھ جائے گی، جنت بن جائے گی.
جہنم سے آزاد ہو جائے گا, اللہ کی رضا حاصل کر لے گا. تو اللہ کا پیغام پہنچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے. اس کے لیے ہمیں اس کا ترجمہ پڑھنا ہوگا, اس کی تفسیر پڑھنی ہوگی, اس کا معنی سمجھنا ہوگا, اس کی شرح سمجھنی ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کیا کہنا چاہتا ہے, ہمیں مخاطب کر کے کیا بتلانا چاہتا ہے. یہ بہت ضروری کام میرے بھائی. یہ صرف مولویوں کے لیے نہیں ہے کہ صرف مولوی لوگ یہ کام کریں, یہ سب کی ذمہ داری ہے. ہر آدمی کوشش کرے کہ قرآن پڑھے, قرآن کو اللہ کا کلام ہے اس کا مفہوم سمجھے, اس کی معنی کو سمجھے, اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے, بتانا کیا چاہ رہا ہے, ہمیں کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے, یہ پہنچنا, یہ پڑھنا ضروری ہے میرے پاس, یہ بہت ضروری ہے. تو بتانا مجھے یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت جب کریں گے تو آپ کو لعلہم یرجعون, لعلہم یرجعون آپ کو کثرت سے ملے گا. ایک تو وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ہے نا, وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَإِلَيْهِ الْمَآبُ وَإِلَيْهِ الْمَتَابُ, یہ تو ہے ہی ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے ہمیں, یعنی ہم مریں گے, مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم پیش ہوں گے. ایک تو یہ ہے, ایک ہے لعلہم یرجعون, تاکہ تم لوٹو, تاکہ تم کیا کرو, تاکہ تم لوٹو, پلٹو, دور نکل چکے ہو, نیکیوں سے بہت دور جا چکے ہو, ایمان سے بہت دور جا رہے ہو, گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہو, اللہ سے بہت دور جا رہے ہو, جنت کے راستے سے دور جا رہے ہو, دنیا میں بہت زیادہ تم اپنے آپ کو مشغول کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مصیبت اس لیے بھیج رہے ہیں, عذاب اس لیے بھیج رہے ہیں, یہ آفت اس لیے آ رہی ہے, یہ وبا اس لیے آ رہی ہے, یہ آزمائش اس لیے ہو رہی ہے, یہ کورونا اور یہ کووڈ اور یہ فنا, یہ آسمان سے اتنی بارش ہو جائے, سیلاب آ جائے, ہے کہ نہیں, زلزلہ آ جائے, زمین پھٹ جائے, بلڈنگوں کی بلڈنگیں زمین کے اندر چلی جائیں, سونامی آ جائے, قہر آ جائے, آگ لگ جائے, یہ جو ساری مصیبتیں ہیں, آسمانی مصیبتیں ہوں یا زمینی مصیبتیں ہوں, یا بیماری ہو یا وبا ہو, یا مثال کے طور پر مالی آفت آ جائے, اللہ تعالیٰ معیشت کو تباہ کر دے, اچھے اچھے کاروباری روڈ پر آ جائیں, یہ ساری مصیبتیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, اس لیے ہم بھیجتے ہیں لعلہم یرجعون, تاکہ یہ پلٹیں, تاکہ یہ کیا کریں, پلٹیں. اس لیے نہیں کہ اب ہم اسی پر تبصرہ کریں, یہ اتنے بھیج دیا, اس نے بھیج دیا, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, ٹیکنیکل باتیں کر کے اور جہاں کا تہاں ہم رہ جائیں. جو حرکت تھی وہی, جو بے ایمانی تھی ویسے ہی, جو توحید سے دوری تھی ویسے ہی, جو شرک و کفر تھا ویسے ہی, جو بدعات تھا ویسے ہی سلسلہ چل رہا ہے, جو حرام خوری تھی, زندگی کے اندر حلال حرام کی تمیز نہیں تھی, ظلم تھا, زیادتی تھی, آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا, آدمی بغاوت کرتا تھا, آدمی ہر طرح سے گناہوں میں, چھوٹے بڑے, اللہ کے حقوق میں, بندوں کے حقوق میں گناہ پر جیسے کر رہا تھا ویسے ہی کرتا رہے اور تبصرے کر کے تسلی کرتا رہے. اس لیے نہیں اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو بھیجتا ہے. مقصد کیا, یہی مقصد ہے, لعلہم یرجعون وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم ضرور بھی ضرور ان کو بڑا عذاب چکھانے سے پہلے چھوٹا عذاب چکھاتے ہیں, چکھائیں گے, لعلہم یرجعون, تاکہ یہ پلٹیں, دور جا رہے ہیں, کفر, شرک, بدعات, گناہ, حرام خوری, صغیرہ گناہ, کبیرہ گناہ, بندوں کے حقوق پامال, اللہ کے حقوق پامال. اللہ فرماتا ہے ہم اس لیے ایسا کر رہے ہیں تاکہ یہ لوٹیں, رجوع کریں, پلٹیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. میرے بھائیو, ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم نے ان کو اچھائیاں دے کر کے آزمایا ہے, انہیں ہم نے برائیاں دے کر کے آزمایا ہے, لعلہم یرجعون, تاکہ یہ کیا کریں, تاکہ یہ پلٹیں. میرے بھائیو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا, اور کوئی مقصد نہیں عذاب میں پکڑنے کا, عذاب دے کے مجھے کیا ملے گا, اس لیے عذاب ہم نے ان کے اوپر ڈال دیا ہے, چھوٹا عذاب, بڑا عذاب جو بھی ہے دنیا کے اعتبار سے, وہ بڑا عذاب جو قیامت کے دن کا ہے وہ تو الگ ہی ہے جہنم کا, لیکن جو عذاب ہم نے بھیجا ہے, جس عذاب سے ہم نے پکڑا ہے ان کو, اسی لیے پکڑا ہے لعلہم یرجعون, تاکہ یہ پلٹیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. تو دنیا میں جتنی مصیبتیں, پریشانیاں, آفتیں آتی ہیں, سب کا مقصد کیا ہے, تاکہ ہم جو اللہ کے بندے ہیں وہ گناہوں سے پلٹ کر کے نیکیوں کی طرف آ جائیں, شیطان کی طرف جا رہے ہیں اللہ کی طرف آ جائیں, کفر و شرک اور عناد کی طرف جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور حق اور سچائی کی طرف آ جائیں, عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا گیا اس کی طرف آ جائیں. اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عذاب دینے سے کچھ نہیں ملنے والا. صاف اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا.
ان शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम शुक्र करते रहो और ईमान वाले रहो, अल्लाह को अजाब देने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, इसीलिए देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इन अजाबों का आना ये भला है कि नहीं भला हमारे लिए? हम पलट जाएंगे, हम रुजू कर लेंगे, गुनहगार होंगे तो नेककार हो जाएंगे, बदअमल होंगे तो नेक अमल हो जाएंगे, कुफ्र और शिर्क करने वाले होंगे तौहीद और सुन्नत पर आ जाएंगे, बिदात करने वाले होंगे अल्लाह के नबी की सीरत पर अमल करने वाले बन जाएंगे। लोगों का माल हड़प करते थे, कारोबार में 2 नंबर 4 नंबर का कोई फर्क नहीं करते, तौबा कर लेंगे कि नहीं तौबा कर लेंगे? अगर नहीं करते हैं, नहीं बदलते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये वावेला बेकार का है, ये शोर शराबा, ये रोना धोना अल्लाह के यहाँ कोई काम नहीं आने वाला है। इसका मतलब कि हम बगावत पर उतरे हुए हैं, जो मकसद अल्लाह तबारक व तआला के उस मकसद पर हम काम नहीं कर रहे हैं। तो ये याद रखो, लअल्लहुम यरजिऊन, जहां आए जरा फिर दोबारा आयत करीमा को पढ़ लो, उसका तर्जुमा पढ़ लो, उसकी तफसीर पढ़ लो, समझ में आ जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला का मकसद यही है, वरना अल्लाह तबारक व तआला को हमें अजाब देने से कुछ नहीं मिलने वाला है। जैसे अल्लाह ताला हमें नेमतें और अब खुशहाली देता है तो अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं होती है, ऐसे ही हमें अजाब देके अल्लाह को कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, और याद रखो, सारी कीमत अगर दुनिया में इस रुए जमीन पर, जमीन व आसमान में अगर किसी भी चीज की कीमत है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की निस्बत की कीमत है। वो क्या निस्बत है? अगर हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं उसकी कीमत है, उसकी किताब पर ईमान है तो कीमत है, उसके रसूल पर ईमान है तो हमारी कीमत है। मेरे भाई, इसीलिए मोमिन अगर ईमान के साथ जिंदगी गुजारता है तो उस मोमिन का मकाम अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ खाने काबा से भी ऊंचा है। क्या इस गोश्त और हड्डी की बुनियाद पर? गोश्त और हड्डी की बुनियाद पर नहीं, जो ईमान हमारे सीने में है और जो अमल साले हमारे और आपकी जिंदगियों में है, इस वजह से एक मोमिन का मकाम और दर्जा खाने काबा से भी अफजल है। तो सारी कीमत अल्लाह तबारक व तआला की निस्बत से है। अगर अल्लाह तबारक व तआला की निस्बत नहीं है तो कितना भी दौलत है, कितना भी माल है, कितनी भी खुशहाली है, कितनी भी फरावानी है, कुछ भी तुम्हारे पास हमारे पास दुनिया में है, अल्लाह की कसम एक जर्रा कोई कीमत नहीं है उसकी। और कोई ये ना समझे किसी को अल्लाह ने ज्यादा दौलत दे रखी है, माल दिया, असबाब दिया हुआ है तो अल्लाह ताला उससे बहुत ज्यादा खुश है, हरगिज़ नहीं, कोई पैमाना नहीं है। और इसको अगर आम यानी आम जबान में अवाम के लिए जो बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, अगर उनकी जबान में समझना चाहे तो इतनी मोटी सी मिसाल समझ लें कि अगर मालो दौलत और दुनिया की खुशहाली ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत होती और अल्लाह तबारक व तआला का वाकई इनाम होता, इसकी कीमत होती, इसकी हैसियत होती, तो इस रुए जमीन पर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मालदार कोई नहीं होता। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? लेकिन अल्लाह की नबी की जिंदगी कैसे गुजरी बताइए? हमें नहीं मालूम है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के घर में आपके यहाँ 9 बीवियां एक साथ में हैं जिनकी कफालत सरपरस्ती आपके जिम्मे है, लेकिन 1 महीना 2 महीना 3 महीने गुजर जाते थे, मोहम्मद और आले मोहम्मद के घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। तो क्या अल्लाह ताला नाराज था अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? तो माल और दौलत खुशहाली की चीज नहीं, ये अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी की चीज नहीं है, बल्कि ये देखना है कि अल्लाह मुझे माल दे रहा है, दौलत दे रहा है, आशाइश और फराहपानी दे रहा है, तो क्या मैं वाकई ईमान और अमल साले के मेयार पर हूं कि नहीं हूं? अगर नहीं हूं मैं तो इसका मतलब ये अल्लाह की नेमत नहीं, अल्लाह तबारक व तआला का अजाब है। अल्लाह रस्सी ढीली कर रहा है, मोहलत दे रहा है, एक साथ में अल्लाह तबारक व तआला पकड़ेगा तो शायद तौबा करने के भी का भी मौका न मिले, तौबा करने की भी तौफीक न मिले। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मुस्लिम अहमद की रिवायत में, इज़ा रअयत अल्लाह युअतिल अब्द अला मासी फअलम अन्नहु इस्तिद्राज, जब तुम देखो कि अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे को उसके मासी और गुनाहों के बावजूद दे रहा है लुटार, माल दे रहा है, असबाब दे रहा है, औलाद दे रहा है, और मनसब दे रहा है, ओहदे दे रहा है, फरवानी दे रहा है, मकबूलियत दे रहा है, रुसूख दे रहा है, दुनिया के अंदर जो जिसको ऊंचेपन का मेयार समझा जाता है वो सब अल्लाह ताला उसको गुनाहों के बावजूद दे रहा है, फ़अलम अन्नहु इस्तिद्राज, तो जान लो कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसके लिए रहमत नहीं है, नेमत नहीं है, बल्कि इस्तिद्राज, रस्सी ढीली की जा रही, मोहलत दी जा रही है। सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून व उमली लहुम इन्न कैदी मतीन इन्नल्लाह ला युमली लिज़्ज़ालिम हत्ता इज़ा अख़ज़हु लम युफ़्लितहु, अल्लाह तबारक व तआला जालिम गुनहगार को मोहलत देता रहता है, हत्ता इज़ा अख़ज़हु, यहाँ तक कि जब उसे पकड़ेगा, लम युफ़्लितहु, तो फिर उसे नहीं छोड़ेगा, उसे छूट नहीं मिल सकेगी। खैर ये एक बात तो और थी, एक आखिरी बात और भी है, 1 मिनट में आप उसे सुन ले। वो ये है मेरे भाइयों कि अभी जो हालात गुजरे हैं इसमें आप देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव आया है कि नहीं?
ایک بار کورونا پھیل گیا، پورے طور پر لاک ڈاؤن ہو گیا، مشکلات بہت زیادہ دور تک پہنچ گئی. پھر اس کے بعد بیچ میں تھوڑی سی فراوانی خوشحالی آئی اور کورونا کم ہو گیا، مرض کم ہو گیا اور زندگی کی دوڑ دھوپ چرت پھرت شروع ہو گئی. اور پھر اس کے بعد حالات تبدیل ہو گئے. اب لوگ اسے کہتے ہیں دوسرا راؤنڈ ہے، تیسرے راؤنڈ کا انتظار کر رہے ہیں وغیرہ. ایک بات آپ سمجھ لیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ابتلا اور آزمائش کی سنت ہے. یہ بھی اللہ کی آزمائش کی سنت ہے، اس کی اسی طریقے کا حصہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر ہم گنہگار ہیں، بدعمل ہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، یعنی پکڑ آ گئی، اصابہ آ گیا، آزمائش آ گئی. اب ہم نے اپنے آپ کو سدھار لیا، تھوڑی سی اصلاح کر لی، مسجدیں ویران تھی، نماز پڑھنا شروع کر دیا، حرام کھاتے سے توبہ کرنا شروع کر دیا، اپنے گناہوں کی طرف پلٹ کر کے ہم نے ذرا جائزہ لے لیا کیا غلط کر رہے تھے، تھوڑی اصلاح کر لی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو عذاب دینے سے کیا ملنے والا ہے؟ ان شکرتم و آمنتم. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے عذاب کو، اس آزمائش کو اٹھا لیا یا کم کر دیا. جیسے کم کیا یا جیسے اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، پھر بندوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ پھر پلٹ کر کے اپنی پہلی روش پر آ گئے. پھر وہی بے نمازی، وہی کفر، وہی شرک، وہی بدعت، وہی خرافات، وہی حرام کاریاں، وہی 2 نمبر، وہی جھوٹ، وہی فسوڑ، سب شروع کر دیا. تو کیا مطلب؟ کیا ہم نے اپنے اندر کے تعلقات جیسا سمجھ رکھا ہے کہ ہم جس طرح سے چاہیں لوگوں کے ساتھ سیاست کریں، لوگوں کے ساتھ مطلب کھیلیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم نے یہی سمجھ رکھا ہے؟ میرے بھائی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی کیا سنت؟ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اگر تم توبہ کر لو گے، پلٹ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ اپنی مصیبت کو اٹھا لے گا، آزمائش اٹھا لے گا، تمہیں پھر نعمتیں، رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنا شروع کر دے گا. لیکن اگر تم پھر گناہوں کی طرف پلٹو گے تو یاد رکھو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں عذاب کی کوئی کمی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ہمیں پھر عذاب میں کیا کرے گا؟ مبتلا کر دے گا. یہ جو اتار چڑھاؤ دکھائی دے رہا ہے نا، اس میں بھی سبق ہے ہمارے لیے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اللہ نے وبا اٹھا لی، ملک سے کیسز ختم ہونے کے قریب ہو گئے، نہ کے برابر ہو گئے یا ختم ہو گئے، حالات معمول پر آ گئے، کاروبار دھیرے دھیرے اپنی روش پر آنے لگے. لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حالات تبدیل ہو گئے. اور آپ پھر دیکھیں نئے راؤنڈ کے اندر کتنے ہزاروں لوگوں کی موت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ڈیلی موتیں ہو رہی، کئی ہزار کی تعداد میں آج بھی ہو رہی موتیں. بیماریاں، وبا کی سب بہت سارے لوگ آ رہے ہیں. اس میں سبق ہے. سبق کیا ہے؟ اگر تم پلٹو گے گناہوں کی طرف تو ہم بھی پلٹیں گے تمہیں دوبارہ عذاب دینے کی طرف. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت. قرآن کریم کی آیت میں بار بار اس چیز کو بیان کیا گیا ہے. میرے بھائیوں، بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورہ اسراء کے اندر، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم پھر پلٹو گے گناہوں کی طرف، شرک کرنے کی طرف، ظلم کرنے کی طرف، ناانصافی کرنے کی طرف، بغاوت کرنے کی طرف پھر پلٹو گے، عُدْنَا، تو ہم بھی پلٹیں گے. یعنی ہم پھر تم کو ہلاک کریں گے، تباہ کریں گے، ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے، تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے، تمہیں دوسروں کے لیے عبرت بنا دیں گے. اگر تم پلٹو گے تو ہم بھی پلٹیں گے، ہے کہ نہیں؟ اور اس امت کے لیے بھی کہا تھا غزوہ بدر کے موقع پر، غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میرے بھائیو، یہ سنت ہمیشہ سے، آپ دیکھیں بنی اسرائیل کتنی بڑی قوم گزری ہے، کتنے انبیاء کے ساتھ بنی اسرائیل ہی رہے ہیں. ساری انبیاء علیہ السلام کی ساری تعداد جو ہم دیکھتے ہیں، جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے آگے کا سلسلہ ہے، ساری کی ساری دنیا کے اندر جو آبادی گزری ہے وہ بنی اسرائیل، یہود اور نصارہ، اہل کتاب ہے وہ، ہے کہ نہیں؟ اور اس کے بعد یہ امت ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جنگ بدر کے موقع پر کفار و مشرکین سے کہا یہ تمہیں سبق سکھایا جا رہا ہے، بدر کی جو لڑائی ہوئی ہے اس میں تمہیں سبق سکھایا گیا ہے، اب توبہ کر لو، سدھر جاؤ، اپنی اصلاح کر لو. اگر نہیں سدھرے اللہ کیا وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم باز آ جاؤ گے، سدھر جاؤ گے تو تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا، اور اگر پلٹو گے پھر وہی کام کرو گے، نعود، تو ہم بھی پلٹیں گے. اور یاد رکھو تمہاری کتنی بڑی تعداد ہو جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کفار کو جب ایمان نہیں رہتا ہے نا تو ان کو اپنی طاقت پر، اپنی تعداد کے اوپر، اپنے ہتھیاروں کے اوپر بہت گھمنڈ ہوتا ہے. مومن کو تو ایمان پر بھروسہ ہوتا ہے، لیکن جب اس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہتھیار زیادہ ہے، تعداد زیادہ ہے تو ہم ہی غالب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، تمہاری تعداد کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، یاد رکھو ہمیں کوئی
हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो, तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकती हैं वो चीज़ें। तो मेरे भाइयों, ये 2-3-4 बातें मेरे जहन में थी बयान करने की, और जाहिर है कि ये सब बातें आप सुनते रहे हैं, लेकिन बतौर याद दहानी, बतौर तज़कीर अपने लिए और आपके लिए बातें अर्ज की हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस वबा में, इस मुसीबत में, इस बीमारी में, और इसके नतीजे में जो बहुत सारी आफतें मुसीबतें हम पर आ गई हैं, माली, समाजी, माशी और दीगर चीज़ें, अल्लाह तबारक व तआला इस मौके पर भी, और इस तरह के हालात दुनिया में आते रहेंगे, ये भी एक तरीका जान लो, तैयार रहो। ये न सोचो कभी कि ये कोविड आया है खत्म हो जाएगा, फिर हम अपनी जिंदगी जैसे गुजारते रहे 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल से, फिर वही सुख और चैन की जिंदगी गुजारेंगे। इसे भूल जाओ, ज़हन से निकाल दो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, लम यब्का मिनद दुनिया इल्ला बलाउन व फितना, अब दुनिया में आजमाइश और फितनों के अलावा कुछ बाकी नहीं बचा है। ये अल्लाह के नबी ने 1400 साल गुजर चुके हैं इस बात को बयान कर, 14 सदियां। और जिस तरह से क़यामत करीब आती जाएगी, हमारा करप्शन बढ़ेगा, हमारा गुनाह बढ़ेगा, उसी तरह से कसरत से फितने, आजमाइशें, बलाएं, मुसीबतें आती रहेंगी। सबसे बड़ा काम यह है कि अपने आप को सच्चे ईमान और अमल सालेह के साथ जिंदा रखो, तैयार रहो, जब भी मौत आ जाए तो ईमान और अमल सालेह के साथ जाए। मसला कुछ भी नहीं है, किसी मसले का कोई हल नहीं है, हल सिर्फ यह है कि अपने आप को मौत के लिए तैयार रखो, मौत के लिए तैयार रखो। ईमान, सच्चा ईमान, इखलास, तौहीद खालिस, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत व बंदगी और अमल सालिह के साथ सुन्नत की जिंदगी गुजारो। एवरी टाइम तैयार रहो, मौत जब आ जाएगी ईमान के साथ चले जाएंगे। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारी, बाकी जिम्मेदारियां उसके बाद की हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इससे इबरत लेने की तौफीक अता फरमाए, इससे सबक लेने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला की जो इब्तिला और आजमाइश में सुन्नतें हैं, उसका जो निज़ाम है, अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए और उसकी रोशनी में हम अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक बख्शे। आमीन रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका व रसूलिका नबीना मुहम्मद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।